رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، تم تک دین کے احکام پہنچا رہا ہوں، مجھے تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لیکن اے محبوب ان سے یہ کہہ دو کہ یہ آپ کی اہل بیت سے محبت کریں، یہ آپ کی اہل بیت سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی رسول آئے، کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں کہ دین کی تبلیغ پہ اجرت لے، کسی بھی رسول کے لیے جائز نہیں کہ دین کی تبلیغ پر اجرت لے، معاوضہ لے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ تو ساری کائنات میں افضل ہے، مصطفیٰ تو ساری کائنات میں اعلیٰ ہے، مصطفیٰ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جب اموروں کے لیے اجرت لینا جائز نہیں تو پھر مصطفیٰ سے خاص کر کے کیوں منع فرمایا گیا؟ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، لیکن ایک بات ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ تمہاری اہل بیت سے محبت کریں تو کوئی معترض اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے اہل بیت کی محبت یہ بھی تو اجرت ہے، اہل بیت کی محبت یہ بھی تو بدلہ ہے۔ تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا قریب آ جاؤ۔ رب فرماتا ہے ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ اہل بیت سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اہل بیت کی محبت بھی تو اجرت ہے، اہل بیت کی محبت بھی تو بدلہ ہے، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم علی سے محبت کرو، یہ علی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم فاطمہ زہرا کی توقیر کرو، یہ فاطمہ زہرا کی ضرورت نہیں ہے۔ تم حسن سے محبت کرو، یہ امام حسن کی ضرورت نہیں ہے۔ تم امام حسین سے محبت کرو، یہ امام حسین کی ضرورت نہیں ہے۔ تم امام قاسم سے محبت کرو، یہ امام قاسم کی ضرورت نہیں ہے۔ تم امام علی اکبر سے محبت کرو، یہ امام علی اکبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تم امام علی اصغر سے محبت کرو، یہ امام علی اصغر کی محبت نہیں ہے۔ تم اہل بیت سے محبت کرو، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کہو کہ جناب کس کی ضرورت ہے؟ علی سے محبت کرو، علی کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ کی توقیر کرو، یہ فاطمہ زہرا کی توقیر نہیں۔ حسنین کریمین سے محبت کرو، یہ ان کی ضرورت نہیں۔ آپ کہو کہ کس کی ضرورت ہے؟ تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ حسنین کریمین کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو امتیوں کی ضرورت ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو تمہاری ضرورت ہے۔ ارے حسنین کریمین سے دنیا میں محبت کرو گے، مصطفیٰ تم سے محبت کریں گے، اور جب مصطفیٰ تم سے محبت کریں گے میرا رب تم سے محبت کرے گا، اور جس سے رب محبت کرتا ہے دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ ازہری زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ بچے آ رہا ہے تو بچل کے بولیے یا حسین یا حسین۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو یہ کون ہستیاں ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، یا رسول اللہ وہ کون اشخاص ہیں، وہ کون ہستیاں ہیں جن کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سنو وہ علی ہے، سنو وہ فاطمہ ہے، سنو وہ حسن ہے، سنو وہ حسین ہے، فبناہما، اور قیامت تک جتنی بھی ان سے اولاد آئے گی ان سب کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، کون علی ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ ارشاد فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اور علی اس کے مولا ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ ارشاد فرمائے انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، اللہ اللہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج اللہ اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے ذکر علی کی عبادت، توجہ چاہتا ہوں، حضرت عائشہ کہتی ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ رافضی نام نہاد حسینی آج کہتے ہیں کہ علی اور حضرت عائشہ میں جنگ چلی۔ آج کے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اہل بیت کی محبت کا یہ چھوٹا جام پلا کے شیخین کی یہ توہین کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی
کی شان میں توہین کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ سے حضرت عائشہ، میرے مصطفیٰ نے حضرت عائشہ سے چار دیواری میں گھر میں ارشاد فرمایا تھا، ذکر علی کی عبادت۔ حضرت عائشہ اگر دشمنی کرتی تھی تو ہو سکتا تھا چھپا دیتی، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے یہ حضرت عائشہ نہیں بتاتی، لیکن یہ لوگ نہیں، صحابہ میں آپس میں پیار دیکھیے، لگن دیکھیے، تعلق دیکھیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بچہ کے بولو سبحان اللہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں تو یہ آتا ہے، حضرت صدیق اکبر علی کے چہرے کو دیکھتے، جہاں بیٹھتے وہاں علی کے چہرے کو دیکھتے، جہاں بیٹھتے وہاں علی کے چہرے کو دیکھتے۔ صحابیوں نے پوچھا اے صدیق تم علی کے چہرے کو اتنا کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ اللہ، جو حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر میں تفریق کرتے ہیں، جو حضرت علی کا چھوٹا جام پلا کے محبت کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میرا چیلنج ہوں لوگوں کو، اب ذرا توجہ سے سنیں، کان کھول کے سنیں، ذرا حسد کی عینک اتار کر سنیں اور ذہن کی کرن کھول کر سنیں۔ حضرت صدیق اکبر جہاں بھی بیٹھتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے صدیق علی کے چہرے کو اتنا کیوں دیکھتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا سنو لوگوں، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے ابو بکر صدیق بتاؤ نا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ارے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آؤ آؤ اہل بیت اطہار کی شان میں تمہیں بتاتا ہوا چلو، ایک حدیث پڑھ لو ذرا دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عباس سے روایت ہے، حضرت عباس کہتے ہیں علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جد و جدہ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما هما الحسن والحسین جدہما رسول اللہ جدتہما خدیجہ بنت خویلد و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ و ابوہما علی بن ابی طالب و ابوہما قاسم بن و ابوہما جعفر بن ابی طالب و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب و خالوہما قاسم بن رسول اللہ و خالاتہما زینب رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے آگے ارشاد فرمایا جدہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ و خالوہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ ذکر حسین میں بیٹھے اور اتنی خاموشی؟ ارے جہاں حسین کا نام لے دیا جائے وہاں تو مردے میں جان آ جاتی ہے۔ بچے کا بولو سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں حدیث سنائی، انشاءاللہ اگر اس کا ترجمہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچے کا بولو سبحان اللہ۔ حسین میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں ایسا رشتہ بتاؤں جو سارے رشتوں میں سب سے اسپیشل رشتہ ہو، سارے رشتوں میں سب سے اسپیشل رشتہ ہو۔ اللہ اللہ آقا نے ارشاد فرمایا جو نانا کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو چاچا کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو پھوپھی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو ماموں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو خالہ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو ماں کی اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ کسی کا باپ کچھ ہو سکتا ہے، کسی کی ماں کچھ ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے دوسرے رشتے میں گڑبڑ ہو، لیکن بہر حسین تیری عظمت کو سلام، تیری رفت کو سلام۔ آقا حسین کا رشتہ دیکھو، رشتہ اور یہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو ذرا دل کے کانوں سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو نانا کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو ماں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو ماموں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو خالہ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو چاچا کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو پھوپھیوں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابیوں، وہ کوئی اور نہیں، ہم الحسن والحسین، وہ میرے حسن و حسین کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ، حسن و حسین کا رشتہ ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے
नाना रसूलुल्लाह है, उनकी नानी खदीजा बिन्ते खुवैलद है, उनकी माँ फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह है, उनके बाप अली इब्न अबी तालिब है, उनके चाचा जाफर इब्न अबी तालिब है, उनकी फूफी उम्मे हानी बिन्ते तालिब है, उनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह है, उनकी खाला ज़ैनब रुकैया अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं, उनकी खाला हजरत उम्मे कुलसूम अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं। फिर आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, उनके नाना जन्नती है, उनकी खाला जन्नती है, उनके बाप जन्नती है, उनकी माँ जन्नती है, उनके चचा जन्नती है, उनकी फूफी जन्नती है, उनके मामू जन्नती है, उनके खाला जन्नती है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो लोगों, हसन जन्नती है, हुसैन जन्नती है। अरे मेरा ईमान कहता है, हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हुसैन जन्नती है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हुसैनी जन्नती है, हुसैनी मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, हसनैन करीमैन की क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, ये अनोखा रिश्ता है, स्पेशल रिश्ता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के बारे में क्या क्या बयान फरमाया। इनसे मोहब्बत करो, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। आपने सुना नहीं, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। इससे जो मसाइल अर्थ होते हैं वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये करबला मारका वजूद में आया क्यों, इसकी वजह क्या हुई, कोई मतलब नहीं। जरा तवज्जो करो, कोई मतलब नहीं। मस्जिद की इमामत, ये इमामत सुगरा कहलाती है, छोटी इमामत। कोई बात नहीं है, शैतान गड़बड़ कर रहा था, आप कहीं पे नहीं आएंगे। मस्जिद की इमामत मस्जिद सुगरा कहलाती है। जरा एक तवज्जो, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मस्जिद का इमाम देखो दाढ़ी पूरी हो, मस्जिद का इमाम देखो अंगूठा हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, इस पे तवज्जो। मस्जिद का इमाम देखो चौराहे पे बैठता है या नहीं बैठता, इस पे तवज्जो। मस्जिद का इमाम देखो हजरत इमाम साहब गुटके खाते नमाज होगी या नहीं होगी, और खुद शराब की बोतलें चढ़ा रहा है, पूछ रहा है इमाम के बारे में। इमामत सुगरा की जब बात आती है तो हम इमाम ऐसा चुनते हैं, उसका अंगूठा नहीं हिलना चाहिए, चौराहों पर नहीं बैठना चाहिए, और जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। जब हम अपना पीर चुनते हैं तो बताइए, जब पीर चुनते हैं तो 10 उंगलियों में अंगूठी पहन रहा है, कोई मतलब नहीं। दाढ़ी कटा रहा है, कोई मतलब नहीं। पक्के हुसैनी है, हुसैनी जान दे देंगे हुसैन के नाम पे। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। मुरीद तो हम इसलिए होते हैं ना, पीर साहब कोई वजीफा बताते हैं और हमारी बिल्डिंग बन जाए, इमारत बन जाए। और पीर साहब भी ये सोच रहे हैं कोई मोटा मुरीद फंस जाए, मोटी मुर्गी फंस जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए। दोनों तरफ से फंसा देगा। मुरीद की यही मंशा, पीर चाह रहा है मेरी बिल्डिंग बन जाए, मुरीद चाह रहा है मेरी बिल्डिंग बन जाए। अरे मस्जिद का इमाम देखो तो तमाम सिफात उसमें देखो, और पीर देखो तो कोई मतलब नहीं। नमाज छोड़ा, हजरत तरीकत है, तरीकत। अबे तरीकत नहीं, ये शैतानियत है, शैतानियत, ये शैतानियत है, शैतानियत। ए हुसैनियों सुनो, सिर्फ नारा लगाने से कोई हुसैनी नहीं होता है, गिरेबान फाड़ने से हुसैनी नहीं होता है, अपने गालों को नोचने से हुसैनी नहीं होता है। आका हुसैन ने जो मिशन करबला में छोड़ा था, उस मिशन को आगे बढ़ाना नाम हुसैनी है। जो मेरे मुस्तफा ने आका हुसैन को मदीने में पढ़ाया था, जो मेरे मुस्तफा ने मदीने की गलियों में हुसैन को पढ़ाया था, और जो पैगाम करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने हमें दिया है, उस पैगाम को फॉलो करना, आगे बढ़ाना, यही हुसैनी है। यही हुसैनी है, सिर्फ नारे लगाना हुसैनी नहीं है।
آج ہم داستانیں سنتے ہیں، سننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچا ہے ہم سننا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کرنا کسی کام کو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں بات ختم کر دوں۔ اللہ کربلا چلے گئے، اللہ آپ نے سب کچھ سنا ہے، لیکن امام حسین نے جو درس دیا وہ درس دے کر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو امام حسین نے ہمیں پڑھایا وہ ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ پکے سچے حسینی بننا ہے، صرف نام کے حسینی نہیں بننا ہے، کام کے حسینی بننا ہے۔ میری بات لگے، اللہ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ نے دیکھا یہ 72 جانثاروں کا قافلہ میدان کربلا میں چلا گیا۔ پہلے امام حسین کے عزیزوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ جب اہل بیت اطہار کی باری آئی نا، جب اہل بیت اطہار کے گلشن کی باری آئی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام علی اکبر، ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل پیغمبر، آگے بڑے کہا بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمہیں، پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام، واقعہ سنانا میرا مقصد ہے۔ بابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر 18 سال کے علی اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا جان کی یاد آ جاتی ہے، تمہارے چہرے کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے کہ تم ہم شکل مصطفیٰ ہو، تم ہم شکل مصطفیٰ ہو، تم ہم شکل نانا ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا، الوداعی بوسہ کیا اور ایک تلقین کی تھی، ایک تلقین، ایک پیغام پڑھایا تھا آقا امام حسین نے، بیٹا چاہ تو رہے ہو، لوٹ کر تو نہیں آؤ گے، میدان کارزار میں تمہارے قدم تو نہیں ڈگمگائیں گے، ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ امام علی اکبر نے کہا، امام علی اکبر کہتے ہیں اے میرے بابا جان، اے آقا حسین، میری رگوں میں خون بھی فاطمہ زہرا کا ہے، میری رگوں میں دودھ بھی فاطمہ زہرا کا ہے، میرے اندر بھی چلنے والا خون مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کا ہے۔ اللہ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، تلوار تھما دی اور کہا بیٹا جاؤ۔ امام علی اکبر چلے گئے اور امام علی اکبر جب گئے، یزیدی کتوں نے دیکھا، یزیدی بھیڑیوں نے دیکھا، علی کا شیر آ گیا ہے، حسین کا شیر آ گیا ہے۔ اللہ امام علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں اور جدھر کو جاتے ہیں عساکر یزید کی صفیں پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ گاجر مولی کی طرح امام علی اکبر اپنی تلوار سے ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ آقا حسین آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے لال کو دیکھو تو صحیح کے میدان میں میرا لال کیسا کام کر رہا ہے، میرا سبق، میرا لیسنار میدان کربلا میں کیسا کام کر رہا ہے، میرے نانا جان نے جو مجھے پڑھایا تھا میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، وہ میرا پیغام کیسے کام کر رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میدان میں اتنی گرد و غبار تھی، امام علی اکبر کو نہ دیکھ سکے، لیکن جدھر یزیدی لشکر بھاگتا ہے آقا امام حسین سمجھ لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی تلوار سے بھاگ رہا ہے، بہت دیر ہو گئی چل رہی ہے۔ امام علی اکبر اپنی تلوار چلا رہے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کون ہے جو فاطمہ کے لال کا مقابلہ کرے؟ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو علی اکبر کا مقابلہ کرے؟ کس کے باپ نے ایسا سبق پڑھایا ہے جو امام علی اکبر کا مقابلہ کر سکے؟ بہت دیر ہو گئی، یزیدی کتے کٹ رہے ہیں، فاصلے جہنم ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ امام علی اکبر نے گرد و غبار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، میدان سے باہر آئے، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آ گئے، قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے بابا جان مجھے تو گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، مجھے تو گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، پانی۔ 3 دن سے پیاسا امام علی اکبر، ساری دنیا کے لیے پانی کی اجازت ہے، لیکن گلشن مصطفیٰ کی کلیوں کے لیے پانی پر پہرا ہے، جن کے صدقے ساری کائنات پلتی ہے، جو کوثر کے مالک ہیں،
جو آب زمزم کے مالک ہیں، جو ساری کائنات کے مالک ہیں، آج اس کے گھر والوں پر ان یزیدی کتوں نے پانی پر پہرا لگا دیا۔ آقا امام حسین کہتے ہیں بیٹا پانی کی ضرورت ہے؟ ابا ہاں مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اور ابا اگر تم نے پانی پلا دیا تو پھر میں ان کو دکھاؤں گا علی کا شیر ہوتا کیسا ہے۔ چل کے بولیں سبحان اللہ، علی کا شیر ہوتا کیسا ہے۔ بے شک، امام علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا جان تو گھونٹ پانی چاہیے، تو گھونٹ پانی چاہیے۔ امام حسین امام علی مقام کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ملے گا، پانی پر تو پہرا ہے تمہارا صبر ہے، صبر تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ امام حسین امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میری سوکھی ہوئی زبان کو چوس لو، 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، اب سوچو ذرا، توجہ کرو۔ آقا امام حسین کہتے ہیں میرے نانا جان مجھے میری اسی زبان کو اپنی زبان سے ٹچ کرتے تھے، میری زبان چوستے تھے اور اپنی زبان مجھے چساتے تھے۔ اللہ اللہ کہا بیٹا اسی سوکھی ہوئی زبان کو چوس لو۔ امام علی اکبر نے امام علی مقام امام حسین کی زبان کو چوسا، امام علی اکبر میں جان آ گئی، امام علی اکبر میں شجاعت اور بہادری میں اور استقلال پیدا ہو گیا۔ میدان کارزار میں دوبارہ چلے گئے، اللہ اکبر، پھر اسی طرح پورے دم کے ساتھ یزیدی کتوں کو کاٹنا شروع کر دیا، یزیدی بھیڑیے بھاگنے لگے، لیکن اللہ اللہ ایک یزیدی کتے نے نیزہ چلایا، امام علی اکبر کے سینے پر پیوست ہو گیا، امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ گئے، اور جب گھوڑے سے نیچے آ گئے امام علی اکبر نے بے ساختہ پکارا یا بادرکنی یا بادرکنی یا بادرکنی، میرے بابا جان مجھے سنبھالیے، میرے بابا جان مجھے سنبھالیے، میرے بابا جان مجھے سنبھالیے۔ آقا امام حسین سمجھ گئے کہ میرا بیٹے کا وقت آ گیا ہے، میرا امام علی اکبر کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسین دوڑتے دوڑتے امام علی اکبر کے پاس گئے، دیکھا امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے گر گیا ہے، بے شمار جسم پر تلوار اور نیزوں کے دوار ہیں، زخم ہے۔ امام حسین امام علی مقام امام علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، ایک نیزہ لگا ہوا تھا، امام علی اکبر نے کہا بابا جان میرے نیزے کو نکالیے، میرے نیزے کو نکالیے، تمہارا شہزادہ پھر جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تلوار اٹھانے کی سکت رکھتا ہے۔ اللہ اللہ جو مورخ نے لکھا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، البدایہ والنہایہ دیگر کتب تواریخ میں جو لکھا ہے میں تمہیں پیغام پڑھانا چاہتا ہوں۔ جب آقا امام حسین نے اس نیزے کو نکالا، جسم سے خون کا فوارہ نکلا، اور اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، امام علی اکبر کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی اکبر شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ میرے امام حسین نے اپنے 18 سال کے نوجوان کا لاش اپنے کاندھے پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں اپنے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ کسی مورخ نے پوچھا میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ تو بتاؤ یہ نوجوان کون ہے، یہ تو بتاؤ یہ نوجوان کون ہے، اس نوجوان کے کاندھے پر کس کی لاش ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ لاش لانے والا امام علی مقام امام حسین ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ان کے کاندھے پر کس کی لاش ہے؟ تو کسی نے بتایا ان کے کاندھے پر ان کے بیٹے نوجوان بیٹے علی اکبر کی لاش ہے، جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، جو مصطفیٰ کی تصویر کامل تھے، جو نازوں کا پالا ہوا تھا۔ وہ محقق لکھتا ہے قسم خدا کی آقا امام حسین کے کاندھے پر ان کے نوجوان بیٹے کی لاش تھی۔ میں نے امام حسین کے قدموں کو دیکھا، قدموں میں لرزہ طاری نہیں تھا، آپ آہو بھگا نہیں کر رہے تھے، آپ گرتے پڑتے نہیں آ رہے تھے۔ اللہ اللہ، ہمارے گھر میں اگر چھوٹا سا حادثہ ہو جائے تو باپ الگ پریشان، ماں الگ پریشان ہوتی ہے، بھائی ہاسپٹل جانے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کا شہزادہ مر جائے تو باپ کے حلقوم میں پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام کو دیکھو، امام حسین کی ذات کو دیکھو، یا امام آپ کے صبر پر سلام، یا امام آپ کی شجاعت پر سلام۔ نوجوان بیٹے کا لاشا کاندھوں پر ہے، لیکن محقق لکھتا ہے قدموں میں لرزہ طاری نہیں ہے، قدموں میں لڑکڑاہٹ پیدا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، امام اپنے بیٹے کے
रहे हैं। जब हजरत सफिया ने अपने बाबा जान को देखा, अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन को देखा, तो कहती है फूफी ज़ैनब बाबा जान को तो देखो। बाबा जान जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे तो आपकी उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन की थी, और अल्लाह की कुदरत से ना आपके सरों के बाल सफेद थे और ना आपकी दाढ़ी मुबारक में कोई बाल सफेद था, लेकिन हजरत सफिया कहती है फूफी ज़ैनब देखो तो सही,